السلام علیکم دوستو یہ کہانی اس دنیا کے بے بس آدمی کی جسے بے گناہ 39 سال قید میں رکھا گیا تھا۔ آپ نے فلموں اور ڈراموں میں کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ کچھ حد تک یہ بات سچ بھی ہے۔ دوستو اس آدمی کا نام رکی جیکسن تھا اور یہ امریکہ میں رہتا تھا۔ آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ یہ اپنے خاندان میں سب سے بڑا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داریاں اس پر تھی۔ دوستو 5 مئی 1975 کی رات اس کی آدھی زندگی جیل میں گزارنے کا سبب بنی تھی۔ رکی کے گھر کے پاس ایک دکان تھی۔ اس دکان پر یہ کچھ خریدنے کے لیے گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس دکان میں ایک اور آدمی بھی موجود تھا۔ اچانک پھر کہیں سے ایک ڈاکو آ گیا۔ رکی کے ساتھ جو آدمی تھا اس سے اس ڈاکو نے اس کا سامان اور پیسہ مانگا تو اس آدمی نے اس ڈاکو کے ساتھ ہاتھا پائی کر لی، جس کے نتیجے میں اس ڈاکو نے فائرنگ کی اور وہ گولی اس آدمی کو لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ آدمی اسی وقت مر گیا تھا۔ وہ ڈاکو تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر دوستو پولیس نے تحقیق شروع کی تو انہیں ایک بچے نے ایک بات بتائی جس کا نام ایڈی تھا، جو اس واردات کے وقت اس دکان سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ ڈاکو کی شکل پہچان سکتا ہے۔ اس بچے نے پولیس کو اس کا حلیہ بتایا۔ بدقسمتی سے وہ حلیہ رکی جیکسن سے ملتا تھا۔ پولیس رکی جیکسن کے گھر پہنچ گئی اور پھر اسے گرفتار کر لیا۔ اس پر مقدمہ درج ہوا اور اسے کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اس بچے نے بیان دیا کہ اس نے رکی کو ایک آدمی کا خون کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر کیا اس بچے کے بیان پر رکی کو سزائے موت سنا دی گئی، حالانکہ پولیس کو اور کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا تھا۔ رکی کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا۔ رکی کی زندگی بدل گئی تھی۔ اسے ایک جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ رکی اپنی پھانسی کا انتظار کرتا رہا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے، لیکن رکی کی زندگی میں کچھ اور عجیب ہوا۔ اسے اب رکی کی قسمت سمجھے یا شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اور لکھی تھی۔ ہوا یہ کہ 1977 میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے سزائے موت کے قانون کو بدل کر عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ رکی کو لگا کہ شاید اس کی بے گناہی ثابت ہو سکتی ہے۔ رکی نے ہمت نہ ہاری۔ رکی جیل سے باہر نیوز ایجنسی کو خط لکھتا تھا کہ شاید اسے کہیں سے مدد مل جائے۔ پھر 2011 میں ایک میگزین جس کا نام دی سین تھا نے رکی پر ایک آرٹیکل لکھا۔ اس نے عدالت کے فیصلے پر کچھ سوال کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رکی کے کیس کو ایک بار پھر سے انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ یہ آرٹیکل اس آدمی نے بھی پڑھا تھا جس کی وجہ سے رکی جیل کاٹ رہا تھا۔ ہاں دوستو، یہ وہی بچہ تھا جس نے رکی کے خلاف گواہی دی تھی۔ دوستو ایڈی اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک بے گناہ کو 39 سال جیل میں گزارنا پڑے۔ ایڈی رکی سے ملنے جیل بھی چلا گیا۔ اس نے رو رو کر رکی سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پولیس کے دباؤ میں یہ بیان دیا تھا۔ ایڈی کو اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہوا تھا۔ اس نے رکی کو چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوبارہ کیس کو انویسٹیگیٹ کرایا۔ 2014 میں عدالت میں یہ کیس دوبارہ عدالت میں پہنچ گیا۔ رکی کی عمر اس وقت 18 سال تھی جب اسے جیل میں بھیجا گیا تھا اور اب اس کی عمر 58 سال ہو گئی تھی۔ ایڈی نے بیان دیا کہ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ اس وقت پولیس نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا کہ میں رکی کا نام لوں۔ عدالت کے جج نے پورا معاملہ سنا اور فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ رکی کے حق میں چلا گیا۔ عدالت نے رکی کو بے گناہ قرار دے دیا تھا، لیکن رکی کے حق میں فیصلہ آتے آتے اس کی آدھی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ قانون نے اس سے معافی بھی مانگی۔ رکی کو ایک بھاری رقم بھی دی گئی جو کہ تقریباً $2 ملین تھی۔ رکی کی عمر اب 65 سال ہو گئی ہے۔ رکی اب ایک موٹیویشنل سپیکر بن گیا ہے۔ رکی تو اب کافی امیر ہو گیا، لیکن یہ پیسہ رکی کی زندگی کے پورے 39 سال کھا گیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔